اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو آیت سناتے ہوئے ڈرے تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ آیت سنا رہے ہیں وہ مسلمان کوئی نہیں، صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، ورنہ مسلمان کو ہندو کو آیت سناتے ہوئے نہیں آپ ڈرتے۔ ایک سکھ کو آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین والا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بتاتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن آپ ایک مسلمان کو پگڑی داڑھی والے کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اب وہ پہ ہی نہ جائے منو، تو یار یہ مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آخرت اور امت کی آخرت کا نہیں پتہ، اوئے لعنت ہے تیرے عقیدے پر۔ اور قرآن کی یہ آیت پڑھنا بریلویوں کے نزدیک حرام ہے، بائے انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، کچھ قرآن کی آیت جو ہے علی مرزا نے پڑھ کے اس کے بارے میں جو بھی تفسیر اور ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بالکل پتہ چل جائے گا، اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے قرآن کی پڑھی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ جو قرآن کی جو آیت کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان کرے، اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے دونوں کی ضرورت ہے، تو اللہ ہم سب کے لیے آسانی برتے، آمین ثم آمین۔ اب یہ آیت سنیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی تم فرماؤ کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ آیات پڑھ کے نا الٹا وہ مذاق اللہ کا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ قرآن سے آیتیں پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اگر نبی کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے نبی کو اپنی آخرت کا نہیں پتا، اور لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر، آخرت کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ بیسیکلی کافر بار بار کہتے تھے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں آتا ہے، تو تم بھی وہی معجزے کر کے دکھاؤ نا ہمیں۔ بعد میں تو عبد القادر جیلانی نے مردے زندے کرنے ہیں، تم بھی مردہ زندہ کرو نا عیسیٰ ابن مریم کی طرح، اور کہانی یہ کوئی نہیں عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا، ہاں اس کا باغ ہو جس میں یہ نہریں رواں کر کے بتا دے، یا آسمان پہ چڑھ کے بتائے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہو، تب اسے نبی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو انسان ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، ڈر سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو بابے یہ نگاہ مار کے مرید کیسے جلا کے راکھ کر سکتے ہیں؟ سب کہانیاں جھوٹ۔ تو مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مراد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ جو تم مجھ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ معجزات مجھے دے گا یا نہیں دے گا، مجھے نہیں پتا، اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ تمہیں ان معجزات کے بغیر ہی ہدایت دینی ہے یا ان معجزات کے ساتھ دینی ہے یا نہیں دینی، یہ مراد ہے اس سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کا ڈر سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ باقی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا یا نہیں کروائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ وہ سید اسد صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کو کسی نے میرا یہ کلپ بھیج دیا،
انہوں نے پکڑ کے نا مرنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے میرے خلاف پوری ویڈیو بنا دی کہ بتاؤ کہ اگر نبی کوئی ڈاؤٹ فل کے کر رہے ہیں. اندازہ کرو جو بابوں کے پجاری پوری زندگی رہے ہیں وہ ہمیں نبی کی اہمیت بتائیں گے. سرکار نبی علیہ السلام کے مبارک نام کو، آپ کی مبارک دعوت کو اللہ کے فضل سے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم سے روشن کیا گیا تمہارے 1200 سال میں کسی نے نہیں کیا. تم تو اپنے بابوں کے پجاری بناتے رہے ہو، خدمتاں کیتیاں نے دیندیاں بڑیاں، جوڑ کے رکھا اپنے بابوں کے ساتھ. جس نے بھی ذکر کیا نسبتیں بابوں کی لگائی ہیں. کبھی قادری لگا لی، چشتی لگا دی، محمدی کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم محمدی ہے ہی نہیں ہو نا. کیوں لگاؤ گے؟ حنفی شافی لگاؤ گے، مالکی لگاؤ گے، محمدی نہیں لگاؤ گے. دیکھا کتنی بڑی بدبختی ہے. ہاں اہل حدیث نے تھوڑی جرت کی، وہ بھی ان کے ایک دشمنی میں آ کے انہوں نے اپنے ساتھ محمدی لکھنا شروع کیا. ویسے محمدی ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے، ہم مسلم ہیں. ہاں نبی علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا ہے. 7 نمبر ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35. یہ مفتی منیب صاحب نے جب میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو ان کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی نا، اس میں یہ آیت بھی میں نے ڈسکس کی تھی معجزات اور کرامات کے حوالے سے. نبی علیہ السلام کو اس بات کا قلق تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا کہ یہ مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ اے نبی تیرے ماننے والے بھی قرآن بخاری مسلم دیکھ کے تیری بات نہیں مانیں گے، تو کافر تشائی کوئی نہیں. جو تجھے پیغمبر مانیں گے وہ تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ تو ہے ہی کافر ہے. ان کو میں اگر منہ مانگا معجزہ دکھا بھی دوں نا، انہوں نے اس میں سے کوئی اور چیز نکال لینی ہے. ہاں انہوں نے کہا آسمان سے کتاب لے کے نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی ایسی کتاب نازل کر لیں جو ان کے سامنے اترے، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پڑھ بھی لیں، تب بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، اصل ہی نازل نہیں ہوئی. دیکھو ان کے کرو گے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الٹا جواب. پھر سورۃ الانعام میں جس شان سے آئی ہے نا بات، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے دنیا میں انہیں دکھا دیا جائے، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ گیر الٹا لگ گیا ہوا ان کا، انہوں نے بات ماننی نہیں ہے. تو یہ وہ آیت آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے اس بات سے، اور آپ کو بھی کبھی خیال آتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا کیوں نہیں دیتا. اب اس کے جواب میں کتنا سخت انداز ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو ان کا حق سے روگردانی کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کو اس چیز کی اتنی ٹینشن ہو گئی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اگر میں نے انہیں ریلیکس کیا اس مسئلے میں تو آپ اتنی ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کو پھر بھی ان کا اعراض کرنا اتنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی اپنی طرف سے معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں. زمین کی گہرائیوں سے کوئی معجزہ نکال کے بتا دیں، یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھا دیں. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے کہاں سے دکھانا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دینی ہوتی نا تو پوری انسانیت کو زبردستی ہدایت پہ جمع کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مجھے چوز کریں، نہ کہ زبردستی کی ہدایت. وہ تو فرشتوں کو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا، اور آپ اور میں اپنی مرضی سے اللہ کو مانتے ہیں. توفیق اس کی ہے لیکن چوائس ہماری ہے.
اللہ اگر زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی دیکھو جاہلوں میں نہ ہو جاؤ. اب ڈاکٹر صلاح صاحب ہمارے استاد یہاں پہ آ کے نہ کہتے ہیں میں ڈر گیا ہوں کہ میں کیا ترجمہ کروں، تو انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. اچھا اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ تو اے سننے والے تو نادان نہ بن، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے پتا چلے یہ نبی کو نہیں کہا کسی اور کو کہا. یعنی وہ ڈرتے ہیں نا کہ نبی کو اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اسی اعلیٰ حضرت سے بلنڈر ہو گیا. سورہ ہود میں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی نا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. وہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا، ڈنڈی پھڑی جاتی ہے. جس طرح شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا حاضر و ناظر، لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وہاں پہ آ گیا تھا کہ یہ امت اگلی امتوں پہ حاضر و ناظر ہے اور نبی اس امت پہ حاضر و ناظر ہے. وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کر دیا کہ یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے، اور نبی اس امت پر گواہ ہے. وہاں ترجمہ ٹھیک کر دیا، ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں جہاں کوئی ڈنڈی مارتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے. لہٰذا یہ کسی پہ پابندی نہ لگائیں کہ فلاں کا ترجمہ پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. قرآن آپ ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کے خود ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا. الحمدللہ.